آج سے ہم ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں اپنی تقدیر کو بدلنے کا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی میرے ساتھ مل کر نا یہ سفر شروع کریں۔ اور یہ ہے جی 30 ڈیز استغفار چیلنج، اور اس کا مطلب صرف تسبیح گنوانا نہیں ہے کہ تسبیح بس استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اپنی زندگی کی پوری کہانی کو ریسیٹ کرنا ہے، اپنی زندگی کی پوری فلم کو ریسیٹ کرنا ہے۔ تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی تقدیر بدلنا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ سے وہ باتیں کرنے آئی ہوں، یقین کریں، جو ہمیں اپنے سے بھی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو کبھی کبھی فیل نہیں ہوتا آپ تھک نہیں گئے لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے دیتے، قسمت کا رونا روتے روتے، اور بند دروازوں پر دستک دیتے دیتے؟ کبھی تنہائی میں نہ بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی باغ دوڑ کرتے ہیں، پھر بھی وہ سکون، وہ برکت، وہ خوشی کیوں نہیں ملتی جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں؟ کیا کبھی محسوس ہوا ہے آپ کو کہ سینے پر نا ایک بوجھ سا ہے، ایک ایسا بوجھ جس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، لیکن وہ بوجھ آپ کو کھل کر نا سانس نہیں لینے دیتا؟ تو آج میں نا ایک یوٹیوبر بن کر نہیں بات کروں گی، بلکہ آپ کی بہن گائیڈ بن کر آپ کو بتاؤں گی، جس نے زندگی کے خود تھپیڑے کھائے ہوئے ہیں، اور پھر ایسا دروازہ پایا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ لوگ کہتے ہیں نا تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہاں لکھی جا چکی ہے، لیکن اسے بدلنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے جس نے تقدیر کو لکھا ہے۔ تقدیر کو بدلنے والے طاقتور ہتھیار کا نام پتہ ہے کیا؟ اس کا نام ہے جی استغفار۔ آج آپ میرے ساتھ مل کر نا 30 ڈیز کا استغفار چیلنج ایکسیپٹ کریں، میں بھی کروں گی، آپ سب مل کر کریں۔ 30 دن بعد آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے آ کر اپنے فیڈ بیک دینا ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہو زندگی میں، آپ اس ڈیمانڈ کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ اس 30 دن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا رزق، کسی کا رشتہ، کسی کا سکون۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ سب ہماری نا قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری قسمت ہی ایسی ہے، لیکن سچ بتاؤں، ہماری برکتوں اور ہمارے درمیان میں نا ایک دیوار کھڑی ہے، اور وہ دیوار ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، جس کو ہم کبھی اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ استغفار ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں بس گناہ کر لیا تو استغفر اللہ کہہ دو، استغفر اللہ کی تسبیح کر لی، پھر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں، استغفار تو اللہ کو نا منانے کا طریقہ ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے، پھر رو کر اپنی ماں کے گلے لگ کر کہتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دیں، تو کیا ماں اسے دھتکار دیتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، میں نے مانا کہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں بھٹک گئی تھی، اب تو ہے جو مجھے سنبھالے گا، تو اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا، میں نے نا اسے معاف کر دیا، اب اس کے بند راستے کھول دوں گا۔ قرآن پاک میں سورۃ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اسے صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ آسمان سے موسلا دار بارش بھی برسائے گا، اسے مال دے گا، اسے اولاد دے گا، اس کے لیے وہ نہریں جاری کر دے گا جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں گناہ پہ گناہ کیے جانا اور پھر تسبیح گھما کر استغفر اللہ پڑھنا، نہیں، بلکہ اپنے ان تمام گناہوں سے دور ہو جانا، توبہ کرنا، جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا۔ ہم نے ان گناہوں سے بھی دور ہونا ہے، ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ تو اب میں بتاؤں گی کہ اس 30 دنوں میں ہم نے خود کو کیسے بدلنا ہے، اپنی تقدیر کو کیسے بدلنا ہے۔ آپ یقین کریں، ہر دن آپ کی زندگی میں نا ایک تبدیلی لائے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی روح کی نا صفائی کریں گے۔ جیسے گھر میں کچرا جمع ہو جائے تو پتہ بدبو آنے لگ جاتی ہے نا، ویسے گناہ روح پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے آج کی رات سے چیلنج شروع کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 1000 دفعہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ان 30 دنوں میں آپ نے کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر پرہیز کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، ساتھ یہ بھی نہیں کھانا، تب آپ کی صحت ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح ہم نے اپنی روح کی صفائی کرنی ہے، تو ہمیں پرہیز تو کرنا ہوگا۔ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، اگر دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ، گلہ، شکوہ ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ آپ یقین کریں، یہ جو پرہیز ہے نا آپ کے دل کو صاف کر دے گا۔ اچھا، استغفر اللہ ڈیلی 1000 دفعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے دوستی بھی کرنی ہے۔ استغفار پڑھتے پڑھتے جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو ہم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور استغفار اپنے پوری تڑپ اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔
استغفراللہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ نے ضرور اپنے آپ کو فیل کروانا ہے، آپ کچن میں کام کرتے ہوئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، آپ کی زبان نہ خاموش نہ رہے، آپ نے محسوس کرنا ہے جیسے جیسے استغفار کر رہی ہیں آپ کی زندگی کی جو گرہیں ہیں نا کھل رہی ہیں، آپ کو ایک سکون سا فیل ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ معجزات بھی دیکھیں گے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، اپنی مرادیں مانگنی ہیں، جو جو آپ کے دل میں خواہش ہے، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کا اولاد کا یا مال کا، رزق کا، شوہر کا یا شادی کا، یا رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے، سسرال میں مسائل ہیں، یا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے یا جاب نہیں ہے، مطلب جو جو بھی ہیں ساری چیزیں نا آپ لسٹ بنا لیں ساری چیزوں کی، جو جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے، پھر اللہ سے آپ نے مانگنا گڑ گڑانا شروع کر دینا ہے۔ اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، آپ کی توبہ تب قبول ہوگی جب آپ پورے عمل کریں گے، آپ نے ہر نماز کے بعد اپنی جولی پھیلا دینی ہے، جو مانگنا اللہ سے مانگے، مانگتے ہوئے یقین کا عمل، یعنی پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، جہاں دنیا کہتی ہے نا یہ چیز ناممکن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کو جو چاہیے، جو جو مسئلے ہیں زندگی میں بس مانگتے جائیں، آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے یہ کہاں سے آئے گا، یہ میرے پاس تو ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، بس یہ سوچنا ہے جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، جیسے بھی دے، جہاں سے بھی دے، اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، بڑا بڑا بڑی بڑی چیزیں مانگیں۔ اچھا آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں گے کہ 30 دن میں کیسے بدلے گا، کیا بدلے گا؟ اگر آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ ہے، توکل ہے، تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندے کو کہتا ہے کہ ساری زندگی کے بھی اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو ایک دفعہ سچے دل سے آ کے توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، 30 دن تو بہت زیادہ ہیں، آپ دل سے جب استغفار کریں گے، استغفار پڑھیں گے 30 دن، اور توکل سے، پورے یقین سے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ پہ آپ کا اور یقین بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ، اور جب توکل ہوگا تو انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوتی جائے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ، اور دوسری بات ساری نیت کی ہوتی ہے، جیسے سچے دل سے نیت کی آپ کی ہر دعا قبول اور زندگی میں معجزے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تقدیر وہ نہیں ہے جو لکھی جا چکی ہے، تقدیر وہ ہے جو استغفار سے بدلی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج سے ہی آپ لوگ میرے ساتھ یہ چیلنج سٹارٹ کریں، پھر 30 دن بعد آپ نے اس ویڈیو کے نیچے آ کے کامنٹ میں بتانا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور اب جلدی سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔